الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دورہ آیات عقائد کی چوتھے دن کی تیسری نشست ہے۔ اس نشست میں ہم یہ مسئلہ سمجھیں گے کہ حاضر ناظر کون ذات ہے۔ جس طرح کہ صبح کی نشست میں یہ بات ہوئی ہے کہ توحید عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور توحید کا حاصل یہ کہ رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ ذات میں شریک کرنا ہے اور نہ صفات میں شریک کرنا ہے۔ صفات میں شریک کرنا بھی شرک شمار ہوتا ہے۔ حاضر ناظر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر اس صفت میں کسی اور کو شریک کریں گے تو یہ بھی شرک ٹھہرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی شان نشان ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت دو طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ حاضر ناظر ہونا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ماننا یہ بے دینی ہے۔ جس طرح کے ریلوی حضرات ہیں، مفتی احمد یار نعیمی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جاء الحق۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ حاضر ناظر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ماننا یہ بے دینی ہے۔ اور دوسری طرف فرقہ غیر مقلدین ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ ماننا درست نہیں ہے۔ ایک کتاب ان کی طرف سے چھپی ہے جس کا نام ہے مقام حدیث اور اصلی اہل سنت کی پہچان۔ اس میں لکھنے والے نے لکھا ہے عنوان قائم کر کے کہ اللہ کہاں ہے، پھر لکھا
کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، کافروں کا عقیدہ ہے۔ فرقہ اہل حدیث کے حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف آسمانوں کے اوپر یعنی عرش کے اوپر ہے، کہیں اور موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف آسمانوں کے اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں۔ اللہ پاک کی ذات کو ہر جگہ موجود ماننا غلط ہے۔ بریلوی فرقہ کہتا ہے کہ ہر جگہ موجود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ ماننا یہ بے دینی ہے۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ حاضر ناظر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے تو کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو یہ صفت دیتا ہے یا مانتا ہے اس میں، تو یہ صفات میں شرک ہے۔ اب ذرا یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لیں۔ پہلے بریلوی حضرات جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود نہیں، وہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ ماننا بے دینی ہے۔ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ حاضر ناظر کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا، دیکھنا، تو یہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اور ان کا عذر یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، حاضر ناظر کی صفت اس میں بیان نہیں ہوئی۔ حاضر ناظر صفاتی نام میں آپ کا کوئی نام نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ کو حاضر کا معنی ہے موجود، حاضر کا معنی ہے موجود، اور شہید اللہ پاک کی صفت ہے۔ اب جب یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جو مشہور 99 ہیں، اور شہید کا معنی ہے موجود، حاضر، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے بصیر۔ بصیر کا معنی دیکھنے والا، ناظر کا معنی بھی ہے دیکھنے والا، تو 99 ناموں میں بھی گویا کہ حاضر ناظر کا مفہوم موجود ہے۔ پھر کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر ماننا یہ بے دینی ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود اپنے لیے ناظر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، لِنَنْظُرَ كَيْفَ، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لہذا ناظر کا معنی دیکھنے والی ذات اللہ پاک نے اپنے متعلق خود کی بات فرمائی ہے، اور حاضر کا معنی حاضر شہید، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور شہید کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، اور بصیر کا معنی دیکھنے والا ہے، واللہ بصیر بالعباد۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جب یہ موجود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ ماننا یہ بے دینی کیسے ہے؟ اللہ پاک کی ذات کو ہر جگہ ماننا یہ بے دینی کیسے ہے؟ اور یہ کہنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہے، یہ ماننا بھی غلط ہے۔ کیوں؟ دیکھو قرآن پاک کی ایک آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کی ذات وہ عرش پہ مستوی ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں عرش پہ مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر بیٹھی،
جس کا مطلب یہ کہ اللہ عرش پہ ہیں، کہیں اور نہیں ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ رحمان کے عرش پر ہونے کا تذکرہ تو موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہ اللہ پاک کی ذات صرف عرش پر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو نا، اللہ پاک نے اگر اپنے عرش پر ہونے کا تذکرہ کیا، ہم نے اس کو مان لیا، لیکن اس مسئلے کا تعلق صفات متشابہات میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں حاضر ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور عرش پر مستوی ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں دو طرح کی ہیں، بعض صفات وہ ہیں جو صفات محکمات ہیں، اور بعض صفات وہ ہیں جو صفات متشابہات ہیں۔ جو صفات محکمات ہیں، مطلب یہ کہ ہم ان صفات پر غور کرتے ہیں، معنی اور مراد سب میں آ جاتی ہے تو محکمات ہیں، اور دوسری صفات وہ ہیں کہ ہم ان صفات کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن جو ہے معنی اور مراد سب میں نہیں آتا تو وہ متشابہات میں سے ہیں۔ تو چونکہ عرش پر مستوی ہونا قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن ہے یہ صفات متشابہات میں سے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس کا معنی بھی معلوم نہیں اور اس کی کیفیت اور مراد بھی معلوم نہیں، لیکن جو اس سے مراد ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اب قرآن کریم میں آیتیں دو طرح کی ہیں، بعض آیتیں وہ ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہر جگہ ہے، بعض آیتیں وہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات عرش پر ہے، تو ہے تو دونوں قرآن پاک کی آیتیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ پاک کی ذات عرش پہ موجود نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دوسری آیات کا اس الرحمن العرش استویٰ کا انکار لازم آتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ پاک کی ذات ہر جگہ موجود نہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اس سے دوسری آیات کا انکار لازم آتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سب آیات اپنی جگہ ٹھیک ہے، عرش پہ مستوی ہونا بھی اپنی جگہ برحق ہے، اور ہر جگہ موجود ہونے والی آیتیں بھی اپنی جگہ برحق ہیں۔ جب یہ آیتیں اپنی جگہ برحق ہیں تو پھر یہ ہے صفات متشابہات میں سے، اس کا معنی بھی معلوم نہیں ہے اور اس کا مطلب مراد اور کیفیت بھی معلوم نہیں ہے۔ جو بھی اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ توجہ کرنا، وہ آیتیں قرآن پاک کی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہر جگہ ہے اس کو سمجھیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرو اللہ کی ذات موجود ہے، جدھر بھی منہ کرو اللہ پاک کی ذات موجود ہے۔ اب جب یوں فرما دیا کہ جدھر بھی منہ کرو اللہ کی ذات موجود ہے تو اللہ پاک کی ذات کا ہر جگہ ہونا سب میں آتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری آیت اللہ پاک نے فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ وہ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہر جگہ ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک کی ذات صرف عرش پر نہیں ہے۔ تیسری آیت قرآن کریم کی اللہ پاک فرماتے ہیں ما یکون من نجوى من ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اللہ پاک فرماتے ہیں سرگوشی کرنے والے تین سرگوشی نہیں کرتے کہ چوتھی ان میں اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے، اور 5 سرگوشی نہیں کرتے کہ چھٹی ان میں اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے۔ اب دیکھو جب اللہ پاک یہ بات فرما رہے ہیں کہ 2 بندے سرگوشی جانتے ہیں، ایک بندے کا دوسرے کے کان میں کچھ 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 کرنا، ہاں جی پنجابی میں کہتے ہیں نا خسر بسر کر رہے ہیں، پنجابی میں کانا پھوسی کہتے ہیں،
اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اس کو۔ تو دو بندے اگر اس طرح کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تیسری ذات اللہ کی موجود ہے۔ ہاں جی، تیر کرتے تو چوتھی اللہ کی ذات ہے۔ ہاں جی، چار کرتے تو پانچویں ذات اللہ کی موجود ہے۔ باہر کے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ ہے۔ جب اللہ پاک کی ذات ہر جگہ ہے تو وہ جو کرنا وقت کم ہے، جب اللہ پاک کی ذات ہر جگہ ہے تو یہ سوال ہم پہ ہو سکتا ہے کہ کیا پھر اللہ پاک کی ذات ہمارے اندر بھی ہے؟ اللہ پاک کی ذات اگر ہر جگہ ہے تو کیا ہر چیز میں گھسی ہوئی ہے؟ کیا ہم اللہ پاک کی ذات کے اپنے اندر حلول کے قائل ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم اللہ پاک کی ذات کے حلول کے قائل نہیں ہیں، ہم اللہ پاک کی ذات کے معیت کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ معیت کے، یعنی اللہ پاک کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک کی ذات ہمارے اندر گھسی ہوئی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کسی انسان میں اللہ گھسا ہے، کوئی بندہ خدا بن گیا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہر جگہ ہونے کے قائل ہیں، لیکن اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ پاک کسی شخص کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اللہ پاک کسی ذات کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہم اللہ پاک کی معیت کے قائل ہیں، اس لیے قرآن کریم کے اندر معیت کی بات آئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ ہاں جی، یا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا، کانوں کے الفاظ بھی غالباً ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کہ اللہ پاک نے بتا دیا اللہ تمہارے ساتھ ہیں، تم جہاں بھی ہو۔ جب یہ بتا دی بات تو یہاں اللہ پاک کی معیت کی بات آئی ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی معیت کے قائل ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اپنے اندر حلول کے قائل نہیں ہیں۔ بعض ہمارے مخالفین ہمارے متعلق یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اپنے اندر حلول کے قائل ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ہم اس نظریے اور عقیدے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ جو کہتا ہے کہ میرے اندر اللہ پاک کی ذات حلول کیے ہوئے ہے، ہم اس عقیدے کو یا اس کو خود گمراہی سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب وقت تو نہیں، وگرنہ میں اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ عقیدہ وحدت الوجود ہے، عقیدہ وحدت الوجود یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، اور صوفیہ کو دین سے باہر نہیں ہے، وہ بھی دین کے داعی ہیں اور دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان کی اصطلاح عقیدہ وحدت الوجود ہے۔ جو صحیح العقیدہ صوفیہ ہیں، اب انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہمارے اندر گھس گئی، بندہ اور انسان ایک ہو گیا، نہ، بلکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اس دنیا کے اندر تمام وجود عارضی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تمام وجود عارضی ہیں اور مستقل ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اللہ پاک کی ذات باقی رہنے والی ہے، چونکہ باقی وجود عارضی ہیں اور اللہ کا وجود جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے کہہ دیا گیا وجود ہے ہی اللہ کی ذات کا، اس لیے کہہ دیا وجود ہے ہی اللہ کی، اسے کہتے ہیں وحدت الوجود، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلہ میں باقی سب وجود فنا ہونے والے ہیں۔ اور یہ سوچ اور یہ نظریہ قرآن کریم کی اس آیت سے ماخوذ ہے۔ ہاں جی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز جو ہے وہ ضائع ہونے والی ہے، ہلاک تباہ ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ جب یہ بات ہے تو پھر عقیدہ وحدت الوجود کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ ہر چیز اگر ہے بھی اس کا وجود عارضی ہے، اس کا وجود فنا ہونے والا ہے، اللہ پاک کی ذات کا وجود جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تو اصل وجود تو اس کا ہوا، یہ وحدت الوجود کا تصور ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے وحدت الوجود کا معنی یہ کہ اللہ کی ذات ہمارے اندر حلول کر گئی ہے، ہم اس تشریح کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم ایسی صوفیہ کی ایسی تشریح کو مانتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے سمجھ؟ تو ہر جگہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، حاضر ناظر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔
عرش پر مستوی ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہم ان دونوں صفات کو مانتے ہیں اور یہ صفات متشابہات میں سے ہے، جو اس کا معنی ہے وہ اس کا بھی معنی ہے۔ لیکن یہ مطلب یہ کہنا الرحمن علی العرش استویٰ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک کی ذات صرف عرش پر ہے، کہیں اور نہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات اصل مسئلہ یہ ہے۔ تھوڑا سا مسئلے کو کھولتا ہوں۔ اس مسئلہ سے متعلق دیکھیں 3 موقف ہیں مشہور۔ کتنے موقف ہیں؟ 3۔ نمبر 1، پہلا موقف ہے فرقہ مجسمہ اور مشبہہ کا۔ فرقہ مجسمہ مشبہہ یہ باطل فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، جس کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بھی اسی طرح جسم ہے جس طرح کہ ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بھی اس طرح ہاتھ جس طرح ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹانگیں، آنکھیں، کان اسی طرح ہیں جس طرح کہ ہماری ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جسم مان لیا اور اللہ تعالیٰ کے جسم کو مخلوق کی طرح قرار دے دیا۔ اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں فرقہ مجسمہ اور فرقہ مشبہہ۔ ان کا اصل کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پر ہے، کہیں اور موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود جسم ہے، اور وہ جسم جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے۔ بعض کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھو جی، یا مثال دینے والوں نے یوں مثال دے دی جس طرح کہ ایک جو ان میں بندہ جو ہے بات سمجھا رہا تھا اپنی، اس نے مثال یوں دے دی کہ اللہ اپنے کرسی پر عرش پر اس طرح بیٹھے ہوں جس طرح کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک کی طرح کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تنزیہات ہے اس مسئلے میں بہت ساری، تو ان تنزیہات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ پاک کی ذات کو مخلوق کے ساتھ مشابہت دے دی ہے، اور کہہ دیا اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کا جسم ہے جس طرح کہ ہمارا ہے، اور اس طرح پھر کہہ دیا کہ وہ عرش پر ہے، کہیں اور موجود نہیں ہے۔ دوسرا فرقہ ہے جو ہے کرامیہ۔ کرامیہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفتیں ہیں وہ ان کا ویسے ہی انکار کر دیتا ہے، اور ویسے انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عرش پر مستوی ہونا یہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے، اور ہر جگہ موجود ہونا یہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی انکار کر دیا۔ دوسری طرف اس نے صفات کو مانا، لیکن صفات کو اس طرح مانا جس طرح کہ یہ صفات کسی بندے کی، کسی مخلوق کی ہیں۔ تو یہ 2 نظریات ہیں اور یہ دونوں غلط ہیں۔ اس کے درمیان میں اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف قرآن کریم میں جہاں بھی جسم کے کسی حصے کی نسبت کی گئی ہے، اللہ پاک کے ید کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ساکھ کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی جسم کے حصے کا تذکرہ ہے، وہ اپنی جگہ جو ہے وہ آیت ٹھیک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اب اس سے اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ معنی معلوم ہے، معنی معلوم ہے اور کیفیت معلوم نہیں ہے، معنی معلوم ہے اور مطلب معلوم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں معنی بھی معلوم نہیں، کیفیت بھی معلوم نہیں، اور دوسرے لوگ آج یہ تیسرا چوتھا لوگ کہہ لیں ہے انہی سے متاثر شدہ، یہ کہتے ہیں معنی معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے۔ معنی معلوم ہے، غیر مقلد کہتے ہیں معنی معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جب ہے اس باتیں متشابہات میں سے تو متشابہ چیز کا معنی بھی کیا معلوم ہوگا۔ اب ایک بندہ الف لام میم جو ہے یہ متشابہ آیتوں میں سے آیت ہے، وہ کہے مجھے اس کا معنی معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں، بھائی جو متشابہ ہے اس کا معنی بھی معلوم نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں قرآن کریم میں مذکور ہیں، ان کا معنی بھی معلوم نہیں اور ان کی کیفیت بھی معلوم نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ اللہ پاک کی صفت ہے، اس سے جو بھی مراد ہے، اس کا جو بھی معنی مطلب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ کرامیہ نے اس کا انکار کر دیا، مشبہہ اور مجسمہ نے جو ہے ان صفات کو لے کر اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سے مشابہ بتا دیا۔ ہم ان سب جرموں سے بری ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک کی صفات ضرور ہیں لیکن صفات متشابہات میں سے ہے، اور اللہ پاک نے صفات متشابہات کے متعلق بات قرآن پاک میں بتا دی ہے کہ بھئی جو بندے جو ہیں گمراہ ہیں وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، لیکن جو نیک ہیں، اللہ والے ہیں، علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔
تو لہذا ہم اس کے متعلق کہتے ہیں کہ بھئی صفات متشابہات میں سے ہے، جو بھی اللہ کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب دیکھو، اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہے، کہیں اور موجود نہیں ہے، توجہ کرنا، اب جس طرح کہ وہ کہتے ہیں اور ان کو یہ نظریہ اپنانا پڑا ہے، وہ اب خاص طور پہ آج بعض اس طرح کے سعودیہ والے حضرات کہتے ہیں، حالانکہ حنابلہ کا امام احمد کا موقف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایک طرف تو ہم حنابلہ ہیں، امام احمد کے موقع پر ہیں، اور دوسرا جو ہے نا وہ اللہ بھلا کرے اس مسئلہ کے اندر اس طرح بھی جو ہے وہ متشدد ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس مسئلہ کے متعلق کہتے ہیں کہ جو جتنی صفات کے متعلق آیتیں ہیں یہ ساری کی ساری آیتیں اپنے ظاہر پر ہیں، اور ان میں تعویل کرنا گمراہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ صفات کے متعلق جب بات آتی ہے آیت الرحمن علی العرش استویٰ کی، تو کہتے ہیں یہ آیت اپنے ظاہر پر ہے اور اس میں تعویل کرنا گمراہی ہے، لہذا اللہ کو عرش پہ ماننا پڑے گا، تو اور کہتے ہیں اپنے ظاہر پر ہے، اگر اس میں تعویل کریں گے گمراہی ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، لیکن جب آتی ہے ان آیتوں کی باری وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جب آتی ہے ان آیتوں کی باری أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جب ان آیتوں کی باری آتی ہے اس میں تعویل کر لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہاں پر معیت سے مراد معیت ذاتی نہیں ہے بلکہ معیت علمی ہے۔ کیا ہے؟ معیت، کیا کہتے ہیں؟ معیت سے مراد معیت ذاتی نہیں ہے بلکہ معیت علمی ہے۔ توجہ فرمائیں، وہ اس کا کام ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ معیت سے مراد کیا ہے؟ معیت وہ کہتے ہیں علمی ہے، معیت ذاتی مراد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی جو طویل ہے۔ ایک طرف کہتے ہو جو ذات باری تعالیٰ کے متعلق صفات والی آیات ہیں وہ اپنے ظاہر پر ہیں اور اس میں تعویل کرنا گمراہی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ والی آیت میں کے متعلق یہ سوچ ہے، لیکن وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ مِن ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، جب یہ آیت پڑھتے ہیں أَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اب تعویل کر جاتے ہو کہ یہاں پر اللہ کی ذات مراد ہے، اللہ کا علم مراد ہے۔ حالانکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ میں ہوا ذات، یہ ہوا ذات ہے یا صفت ہے؟ بتاؤ، آپ نے صرف نہ پڑھی ہوئی ماشاءاللہ، یہ ہوا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صفت کے لیے یا ذات کے لیے؟ ذات کے لیے۔ جب ذات کے لیے تو ہوا تو ذات ہوئی نا، پھر یہ کہنا کہ بھائی جو ہے ہوا یہ جو ماہیت ہے یہ ماہیت علمی ہے، علم تو صفت ہے، ذات تھوڑی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب ہم کہتے ہیں اس لیے ترازو ایک جیسا رکھو، اگر الرحمن علی العرش استویٰ اللہ پاک کی صفت ہے، اس کے متعلق کہتے ہو کہ یہ اپنے ظاہر پر ہے، تو ادھر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ یہ بھی تو صفت ہے، یہ بھی پھر اپنے ظاہر پر رکھو، پھر عمل کر کے دکھاؤ۔ جو موقف ہم نے پیش کیا اس صورت میں کسی آیت کا انکار لازم نہیں آتا، عمل دونوں پر ہو جاتا ہے اور نظریتاً ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب ہم نے کہا دیکھو یہ صفات متشابہات میں سے ہے اور ان سے جو بھی اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ ہے۔ یہ سمجھو ذرا، یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا آپ اس کو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جی ایک طرف آپ کہتے ہو کہ اللہ پاک، ایک طرف آپ کہتے ہو کہ اللہ پاک کی ذات ہر جگہ ہے، جبکہ آپ اپنے اس نظریے کی تشریح میں یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ پاک کی ذات جسم سے بھی پاک ہے، اللہ پاک کی ذات جگہ کی محتاج بھی نہیں ہے۔ جب اللہ پاک کی ذات جگہ کی محتاج نہیں ہے پھر دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو اللہ پاک کی ذات ہر جگہ ہے، پھر دونوں باتیں جمع کیسے ہوں گی کہ اللہ پاک کی ذات ہر جگہ ہے اور ایک طرف کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات جگہ سے پاک ہے، جہات ستہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ پاک کی ذات پاک ہے، پھر ہر جگہ کہتے ہو تو پھر جگہ تو مان لی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے ہم سب کا ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جب اللہ پاک نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ اب اصل تو بات ہم نے یہ کرنی ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم یہ تعبیر اختیار کر لیتے ہیں اللہ پاک کی ذات ہر جگہ ہے، وگرنہ ہم یہاں جگہ کا ثبوت نہیں چاہتے، یہاں ہم کیا چاہتے ہیں اللہ پاک کی ذات نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔
اللہ پاک کی ذات نے ہر مخلوق کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ تعبیر سمجھانا ذرا جو ہے وہ مشکل تھی، اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم نے کہا کہ بھئی اللہ پاک کی ذات ہر جگہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات اپنے وجود کے لیے جسم کی محتاج نہیں ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی محتاج نہیں ہے، سننے کے لیے کانوں کی محتاج نہیں ہے، سننے کے لیے کانوں کی محتاج نہیں ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ کی محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کی صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ اب اس کا جو بھی معنی، جو بھی مطلب مراد ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پہ ضد نہیں کرتے کہ اللہ پاک کی طرف جسم کا وہم ہو۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے جسم کی محتاج نہیں ہے۔ ید سے مراد، اب دیکھو اس میں دو موقف رہے ہیں، متقدمین کا اور متاخرین کا۔ متقدمین کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں اور اس کا معنی اور مراد معلوم نہیں ہے، نہ معنی معلوم نہ مراد معلوم، بلکہ جو ہے یہ صفات متشابہات میں سے ہے۔ جبکہ متاخرین نے درجہ ظن کے اندر اس کی مراد معلوم کرنے کی کوشش کی ہے یا بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ گمراہ فرقوں کے شر سے بچ سکیں۔ جس طرح کہ انہوں نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، ید سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو انہوں نے درجہ ظن میں اس کی مراد بتانے کی کوشش کی ہے۔ درجہ ظن کا مطلب یہ کہ ان کو اس بات پہ زور نہیں ہے اور ان کا اس بات پہ اصرار نہیں ہے کہ یہاں یہی معنی مطلب مراد ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں درجہ ظن میں بندہ گمان میں کچھ ایسی بات سمجھ لے اگرچہ یہ بھی یقینی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک پہنچنا بندے کے بس میں نہیں ہے، ورا ذات ہے۔ لہذا جس طرح ہمارا اللہ پاک کی ذات پر ایمان ہے اور وہ ذات میں بے مثال ہے، اس طرح اللہ پاک کی صفات پر ایمان ہے، صفات میں بے مثال ہے۔ وہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو لوگ کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات صرف عرش پر ہے، صرف وہ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ نے اس آیت کا انکار کیا، حالانکہ بات غلط ہے۔ ہم نے آیت کا انکار تو نہیں کیا، ہم نے کہا یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ جب ہم نے کہا ہر جگہ موجود ہے، اس میں عرش آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور جب کہا اللہ پاک کی ذات نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس میں فرش بھی آ گیا، اس میں عرش بھی آ گیا، تو ہم نے انکار کیا نہیں کیا۔ لیکن انکار تو اس صورت میں ہوا نا جب تم نے کہا صرف عرش پہ ہے، جب پہ قرآن کہتا ہے وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ انکار تو اس صورت میں ہوا نا، اس صورت میں انکار کہاں ہو گیا؟ تو آپ ان لوگوں سے سوال کر سکتے ہو، آپ ان لوگوں سے سوال کر سکتے ہو جو کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات صرف عرش پر ہے۔ آپ ان سے پہلی بات پوچھو کہ دیکھو جب عرش دیکھو اللہ کی مخلوق ہے، عرش کیا ہے؟ اللہ پاک کی مخلوق ہے، عرش خالق تو نہیں ہے نا؟ پہلی نہیں اس بات سمجھانے کی ہے، عرش خالق نہیں ہے، عرش کیا ہے؟ اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ جس طرح کہ اللہ پاک کی پیدا کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو عرش بھی اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے ایک ہے۔ وہ اللہ پاک کی مخلوق ہے، اور مخلوق وہ ہوتی ہے جس پر ایسا زمانہ گزرا ہو کہ وہ پہلے موجود نہ ہو، جس پر کوئی زمانہ ایسا بھی گزرا ہو کہ وہ موجود نہ ہو۔ مخلوق وہی ہوتی ہے نا۔ تو پھر جب تک اللہ پاک نے عرش کو پیدا نہیں کیا تھا اس وقت اللہ پاک کی ذات کہاں تھی؟ مخلوق تو وہ ہے جس کے بارے میں یہ اپنا طے شدہ بات ہے، ایک زمانہ تھا کہ وہ نہیں تھی، لیکن اللہ پاک کی ذات تو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ سے ہے۔ تو معلوم اللہ پاک کی ذات عرش کی محتاج نہیں ہے۔ نمبر دو، دوسری بات آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ دیکھو، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک کی ذات غیر محدود ہے، اللہ پاک کی ذات جو ہے غیر محدود ہے، اور عرش اللہ کی مخلوق ہے، کتنے بھی بڑی کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی ذات کے مقابلے میں محدود ہے۔ اللہ پاک کی ذات کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات کیا ہے؟ غیر محدود۔ اللہ پاک کی ذات کیا ہے؟ غیر محدود۔ اور عرش کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، ہے کیا؟ محدود۔ اور دیکھو نا حدیث پاک میں تذکرہ ہے جنت کا، فلاں جنتی کو اتنی، فلاں کو اتنی 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 اتنی، بہت آسمان و زمین کے برابر جنتے ہیں، بہت ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں تو کچھ بڑی نہیں نا، ہے مخلوق نا۔ تو عرش کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی وسعتوں کا نہیں کوئی مسئلہ ہے، تو عرش کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اپنی بڑائی کے باوجود عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کی غیر محدود ذات کے مقابلہ میں عرش بالکل جو ہے وہ محدود ہے۔
اب اللہ پاک کی ذات غیر محدود ہے، عرش محدود ہے۔ توجہ کریں، ادھر دیکھا کریں، وہ مسئلہ آپ کا نہیں جو کوئی ہو بھی رہا، میری طرف دیکھیں۔ عرش محدود ہے، اللہ پاک کی ذات غیر محدود ہے۔ آپ اس سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات صرف عرش پر ہے، کہ ایک غیر محدود ذات ایک محدود چیز پر کیسے آ سکتی ہے؟ ایک غیر محدود ذات ایک محدود ذات چیز پہ کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ پاک کی ذات صرف عرش پر کیسے ہے؟ صرف عرش پر کیسے ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب مسئلے کی دوسری صورت ذرا سمجھ لیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھو عرش پر مستوی ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور جہاں اللہ پاک نے اس صفت کو ذکر کیا ہے وہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک یہاں اپنی حکومت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک اپنی جو ہے وہ ملکیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں جس طرح کہ میری حکومت فرشوں پر ہے اس طرح میری حکومت عرشوں پر بھی ہے، تمہارا اس پہ ایمان ہے۔ باقی اللہ پاک کی صفات ہیں، اللہ پاک کی صفات کا ہم انکار نہیں کرتے کراموں کی طرح، اور ہم اس کو جو ہے خام خواہ مخلوق کے مشابہ بھی نہیں بتاتے، مخلوق کے مشابہ بھی نہیں بتاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کہنا کہ اللہ پاک کی ذات صرف عرش پر کہیں اور نہیں ہے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، مولوی احمد یار نعیمی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ پاک کو ہر جگہ ماننا بے دینی ہے۔ اب انہوں نے یہ نظریہ کیوں اختیار کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب اس کو سمجھ لیں، اور یہ نظریہ قرآن کریم کے بھی خلاف ہے، اور یہ نظریہ حدیث کے بھی خلاف ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے خلاف ہے، بلکہ دیکھا جائے تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ حضور کی ذات ہر جگہ ہے۔ ایک کہنے والے نے فیصل آباد کے مفتی نے یہ بات کہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے حضور نبی وسلم کا ایک وجود وہ ہے جو کہ دنیا میں موجود تھا اور روضہ میں مدفون ہے، اور دوسرا وجود وہ ہے جو کہ جو ہے وہ اصلی ہے، وہ وجود اصلی اتنا بڑا ہے کہ وہ آسمان و زمین سے بڑا ہے۔ اصلی وجود وہ ہے جو زمین و آسمان سے بڑا ہے۔ کہتا ہے جو روضہ میں مدفون ہے یہ تو بشری لباس تھا، اصلی وجود آپ کا آسمان و زمین سے بڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ من ذالک، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جعلی وجود کے ساتھ موجود رہے اور اصلی وجود کسی کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ پھر صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حضور کی ذات کو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے، اپنی وفات سے پہلے دیکھا ہو، اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ اب صحابی تو اسے کہتے ہیں اگر یہ وجود حضور کا اپنا نہیں ہے تو پھر اس وجود کو دیکھنے والا صحابی کیسے بن گیا؟ پھر اس وجود کو دیکھنے والا صحابی کیسے بن گیا؟ اگر کہتے ہو حضور کی ذات ہر جگہ ہے تو پھر روضے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی فضیلت کیا ہے؟ اگر ہر جگہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو روضے کی کیا فضیلت ہے؟ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی فضیلت ہے ہی اس لیے کہ اس میں ہمارے حضور موجود ہیں۔ اب اگر حضور ہر جگہ ہیں تو پھر روضے کی کوئی رہ گئی خاص فضیلت؟ نہیں۔ اب دیکھو آپ خود مانتے ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موجود ہے، جسم مبارک موجود ہے تو آپ کے ہاتھ پاؤں جسم ہے، اللہ پاک کی ذات کا جسم نہیں ہے، حضور کا جسم مبارک موجود ہے۔ جب جسم مبارک موجود ہے تو وہ محدود ہے، اور ہر جگہ تو وہ ذات ہو سکتی ہے جو غیر محدود ہو، جبکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ غیر محدود موجود ہے نہیں۔ جو کسی تشریح کرنے والے نے کی کہ حضور کا اصل وجود آسمان و زمین سے بڑا ہے، نہ اس کا ثبوت قرآن میں کہیں ہے، نہ اس کا وجود حدیث پاک میں کہیں ہے، نہ حضور کی اپنی کی وضاحت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر ہر جگہ موجود ہوتی تو آپ کو ہجرت کرنے کی ضرورت تھی؟ ہاں جی، آپ مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، تو ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے مکہ میں تھے پھر مدینہ میں گئے ہیں، ہر جگہ موجود کیسے؟
دیکھو قرآن پاک کی صورتیں دو طرح کی ہیں، مکی اور مدنی۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ بعض حضرات نے مطلب یہ بیان کیا کہ مکی صورت وہ ہوتی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مدنی صورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھو پھر صورت مکی اور مدنی کی تقسیم کہاں رہ گئی؟ اگر حضور کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہ تشریف لے گئے، ہاں جی احد پہ تشریف لے گئے، خندق کے موقع پر موجود تھے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ایسی بھی ہوئی ہیں جس میں خود آپ تشریف نہیں لے گئے، پھر یہ کہنا کہ فلاں جنگ میں حضور نہیں تشریف لے گئے تو یہ کہنا کہ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، آپ کو معراج ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معراج ہوا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہاں جی قرآن کہتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب دیکھو اگر حضور ہر جگہ موجود تھے تو پھر معراج کے معنی سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور اگر ہر جگہ موجود ہیں، مسجد اقصی تو پہلے ہی موجود تھے، عرش پر تو پہلے ہی موجود تھے، پھر معراج کا معنی کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ دیکھو جو بندہ میرے روضے پہ درود شریف پڑھے گا میں خود سنتا ہوں، دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ حضور پھر اپنے روضے میں ہیں، باقی ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہر جگہ موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ فرماتے کہ روضے پہ درود شریف پڑھے گا میں خود سنتا ہوں، دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں، بلکہ یوں فرماتے جہاں بھی پڑھو میں خود سنتا ہوں، جہاں بھی پڑھو میں۔ اس لیے تو میں ہر جگہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتا، میں ہر جگہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ حضور ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ ہاں جب میں روزے پر جاتا ہوں تو وہاں میں اگر یہ پڑھ لوں حضور موجود ہے تو پھر منع بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر منافقین نے کئی سازشیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امی عائشہ پر منافقین نے ایک جنگ کے موقع پر تہمت لگا دی، نعوذ باللہ فلاں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اللہ پاک نے پورے 2 رکوع قرآن کریم کے اندر سورہ نور کے اندر صفائی کے اتار دیے اور ان کی صفائی کر دی جو کہ اس سازش کا حصہ تھے۔ اب دیکھو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ موجود ہوتے، جب آپ پر الزام لگا کہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ پر کہ فلاں صحابی سماع اٹھانے والے تھے، تو نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ان سے کوئی تعلق ہے، یہ الزام لگا تو حضور ہر جگہ موجود اگر ہوتے فرما دیتے کہ میں تو وہاں موجود تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صفائی کے لیے ہاں جی اور پاک دامنی بیان کرنے کے لیے 2 رکوع بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی لیے کہ حضور موجود نہیں تھے، سارے کے سارے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ جو دیکھو حاضر ناظر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، ہر جگہ موجود ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے جو کہا کہ ہر جگہ موجود ہونا جو کہتے ہیں اللہ پاک کی صفت ہے، یہ بے دینی، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق یہ سوچ رکھنا کہ آپ کی ذات ہر جگہ ہے، یہ خود قرآن کے بھی خلاف ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی واقعات ذکر کیے ہیں جس سے انبیاء علیہ السلام کا ہر جگہ موجود نہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ وقت بہت کم ہے، وگرنہ میں اس پہ تفصیل سے عرض کرتا۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون ہاں جی قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر منافق لوگ جب آپ کے پاس آئیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس منافق لوگ آئیں اور آ کر کہیں
کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی رسالت کی گواہی دیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقین آپ کے رسول ہونے کو مانتے نہیں ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور منافقین جانتے ہیں کہ بھئی جو ہے بالکل منافقین، اللہ پاک جانتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور قسمیں کھا کر جو ہے اپنے جھوٹ کو اور جھوٹی نظریات کو چھپا لیتے ہیں۔ اب یہاں منافقین آپ کے پاس آ کے کہتے تھے، قابل غور آیت ہے، منافقین آپ کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، سچے مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بذریعہ وحی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر حضور عالم الغیب ہوتے تب بھی اس مسئلے کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر حاضر اور نظر ہوتے تب بھی اس مسئلے کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ فرمائے تم تو جو ہے اکیلے بیٹھ کر جب بڑے کفر کرتے ہو، مجھے تم سب کو پتہ ہے، عالم الغیب بھی ہوں، میں وہاں موجود بھی تھا، لہذا بکواس نہ کرو۔ ایسی کی بات حضور نے نہیں فرمائی۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی۔ اسی طرح سورہ تحریم کی آیت صبح میں نے آپ کو بتائی تھی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اب وہاں واقعہ جو پیش آیا، ازواج میں سے دو نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں زوجہ کے پاس زیادہ ٹھہرتے ہیں تو ہم کہیں گے وہاں شہد پیتے پی کے آتے ہیں، ہم کہیں گے ہمارے پاس آئیں کہ آپ کے منہ سے جو ہے مغافیر کی بو آتی ہے، تو آپ وہاں شہد پینا چھوڑ دیں گے، تو اس لیے زیادہ دیر بھی نہیں ٹھہریں گے۔ تو یہ آپس میں مشورہ کر لیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ جب آپ تشریف لائے، زوجہ میں سے ایک نے بھی یہی بات کہی، دوسرے نے بھی یہی بات کہہ دی۔ آپ نے فرمایا اچھا میں نے شہد پیا تھا، چلو آج کے بعد نہیں پیتا۔ اللہ پاک کی طرف سے خطاب آ گیا، فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ ہاں جی، اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا آپ نے اپنے پر کیوں حرام کر لیا؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو ایسا معاملہ پیش آتا؟ آپ کو تو پتہ ہوتا بھی ازواج نے آپس میں کوئی معاملہ کیا ہے، یا آپ حاضر اور ناظر ہوتے پھر بھی جو ہے آپ یہ بات بتا دیتے، وہ تم جو آپس میں مشورہ کر رہی تھی نا، میں وہاں موجود تھا، میں نے ساری بات پہلے سنی تھی، لیکن آپ نے ایسی بات نہیں فرمائی۔ لہذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ کہی جاتی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ جس طرح کہ سورہ توبہ آیت نمبر 107 اور رکوع نمبر 13 اور پارہ 11 کے اندر آیات آئی ہیں مسجد زرار کے متعلق کہ منافقین نے اپنی سازشوں کو پھیلانے کے لیے، اپنے کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر بنایا مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا، اس کا نام مسجد رکھ دیا، مسجد زرار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، وہی بتایا، وگرنہ انہوں نے تو اس کو مسجد کا نام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آ کر اس کا افتتاح کر دیں، پہلی نماز پڑھا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ جب آپ کے تیار ہو گئے، ابھی وہاں جا کے کام کیا نہیں تھا، اللہ پاک کی طرف سے آیت نازل ہو گئی کہ دیکھو بالکل بات غلط ہے، یہ مسجد نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق، مسلمانوں کے درمیان اختلاف، مسلمانوں کے خلاف گھات لگانے کا اڈا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس میں کھڑے نہ ہوں۔ اب اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تب بھی جو ہے اس وحی کے نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر ہر جگہ موجود ہوتے پھر بھی اس جو ہے وہ آیتوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب منافقین یہ مشورے کر رہے تھے حضور کے پاس آئے کہ ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں، آپ اسی وقت فرما دیتے کہ نہیں بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، اور تم جو ہے اصل میں جو تم نے ہمارے خلاف جو ہے ایک اڈا بنایا سازشیں کرنے کا، میں اس میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آؤں گا۔ معلوم ہے آپ وسلم حاضر ناظر نہیں، جو کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بات غلط ہے۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر جگہ حاضر نظر ہیں، ثابت کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے شاہد کا لفظ آیا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، نہیں ہاں جی، شاہدا و نذیرا کے الفاظ بھی ہیں۔ تو شاہد کہتے ہیں گواہی کو، کہتے ہیں گواہی تو اس وقت دیں گے، بندہ گواہی تو اس وقت دیتا ہے جب کہ بندہ وہاں موجود ہو، معاملہ ہوتا ہوا دیکھ کے تب بھی گواہی دے سکتا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ ہم نے آپ کو امت پر گواہ بنایا، تو گواہ تبھی بنتے ہیں جب وہاں موجود ہوں، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل بات غلط ہے۔ اگر شہید کا معنی گواہ ہے،
شاہد کا معنی گواہ ہے، تو اگر اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ موجود ہونا ثابت ہوتا ہے، تو پھر تو پوری کی پوری امت محمدیہ کا بھی جو ہے وہ حاضر نظر ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا نہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کل قیامت کے دن پوری امت محمدیہ کے افراد یہ بھی تو گواہی دیں گے سابقہ امتوں کے خلاف، گواہی دیں گے نہیں دیں گے؟ قرآن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حساب و کتاب ہوگا سابقہ امتوں کے کفار یہ پھر جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو جی یا باری تعالیٰ آپ نے ہمارے پاس کوئی نبی بھیجا ہی نہیں تھا کہ جس کی ہم بات مانتے، آپ نے بھیجا ہی نہیں تو ہم بات کیسے مانتے، اس لیے دوزخ میں ہم کیسے جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بات سنیں گے امت محمدیہ کے افراد گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے واقعی ان لوگوں کی طرف انبیاء اور رسول کو بھیجا تھا اور ان انبیاء اور رسول نے آ کر ان کو صحیح بات بتائی تھی، لیکن انہوں نے ہٹ درمی دکھاتے ہوئے بات کو نہیں مانا تھا۔ جب امت محمدیہ کے افراد یہ گواہی دیں گے تو اس وقت وہ کفار جو سابقہ امتوں کے ہیں وہ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، ہمارے زمانے میں موجود نہیں تھے، تو پھر ان کو کیسے پتا کہ واقعی جو ہے ہمارے پاس نبی آئے تھے، تو لہذا یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں اس چیز کی؟ تو اللہ پاک امت محمدیہ کے افراد سے پوچھیں گے ہاں بھائی تم یہ بات کس بنا پہ کہتے ہو؟ تو امت محمدیہ کے افراد کہیں گے یا باری تعالیٰ آپ نے ہماری طرف نبی آخر الزمان صادق ذات کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا تھا اور آپ نے ان پر قرآن نازل کیا تھا، اس قرآن میں تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا تھا کہ فلاں قوم کی طرف فلاں نبی آیا، فلاں قوم کی طرف فلاں نبی آیا۔ یہ جو انکار کر رہی ہیں قومیں، ان کا تذکرہ ہمارے قرآن میں موجود ہے، ہم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ ساری باتیں سنی، قرآن میں پڑھی، اس بنا پر ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان کے پاس فلاں فلاں رسول آئے تھے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی بات سے آج مکر گئے ہیں، دنیا کے اندر تو یہ ہٹ درمی دکھاتے رہے، تو اللہ پاک امت محمدیہ گواہی کو قبول کریں گے۔ اب دیکھو امت محمدیہ کے افراد سابقہ قوموں کے خلاف گواہی دیں گے، اگر گواہی دینے کے لیے حاضر اور ناظر ہونا ضروری ہے پھر تو حضور کی کیا خصوصیت رہ گئی؟ یہ تو پھر ساری کی ساری امت کی خصوصیت بن گئی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، تم بھی قائل نہیں، پوری امت کے ہر جگہ موجود ہونے کے، تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد شہید کے لفظ جو ہے کیسے جو ہے حاضر اور ناظر ٹھہرے ہیں؟ بہرکیف قرآن کریم سے اور احادیث طیبہ سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر جگہ موجود نہیں، بلکہ یہ صفت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اللہ پاک کی ذات عرشوں پر بھی ہے، اللہ پاک کی ذات فرش پر بھی ہے، اللہ پاک کی ذات کی یہ صفت ہے ہر جگہ موجود ہونا، اللہ پاک کی صفت ہے عرش پہ مستوی ہونا، لیکن عرش پہ مستوی ہونے سے مراد کیا ہے اللہ جانتے ہیں، ہر جگہ موجود ہونے سے مراد کیا ہے اس کی تفصیلات کیا اللہ جانتے ہیں۔ جو بھی قرآن میں آ گیا ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اپنی رائے کی وجہ سے کسی ایک بات کا انکار نہیں کرتے، نہ فرقہ مجسمہ کی طرح اللہ پاک کی ذات کو جو ہے مخلوق کے مشابہ ٹھہراتے ہیں، نہ فرقہ کرامیہ کی طرح ان صفات کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے ان بریلوی حضرات کی طرح جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا نظریہ اللہ پاک کے بارے میں جو ہے اس کو گمراہی قرار دیتے ہیں، بلکہ الٹا جو ہے دیکھو جو ذات حاضر نظر تھی اس کا انکار کر دیا اور جو نہیں تھی اس کے نظریے کو منوانے کے لیے جو ہے ہمارے پیچھے پڑ گئے، اور اگر ہم انکار کرتے ہیں ہمیں گستاخ کا سرٹیفکیٹ دے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔